سورہ نمبر 45 الجاسیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، اور تمہارے بنانے میں اور ان حیوانات میں جو اس نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں۔ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور رزق میں جسے اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو زندہ کر دیا اس کے مر جانے کے بعد، اور ہواؤں کی گردش میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ تمہیں سنا رہے ہیں۔ پھر اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کون سی بات ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ آیت نمبر 7 سے۔ خرابی ہے ہر شخص کے لیے جو جھوٹا ہے، جو خدا کی آیتوں کو سنتا ہے جبکہ وہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، پھر وہ تکبر کے ساتھ اڑا رہتا ہے جیسا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں۔ بس تم اسے ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی چیز کی خبر پاتا ہے تو وہ اسے مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے کچھ کام اب آنے والا نہیں، اور نہ وہ جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنایا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ہدایت ہے، اور جنہوں نے اپنی رب کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 12 سے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور اس نے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کو اپنی طرف سے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14 سے۔ ایمان والوں سے کہو کہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو خدا کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ایک قوم کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو شخص نیک عمل کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے، اور جس شخص نے برا کیا تو اس کا بوال اسی پر پڑے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 16 سے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت دی، اور انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، اور ہم نے انہیں دنیا والوں پر فضیلت بخشی، اور ہم نے انہیں دین کے بارے میں کھلی کھلی دلیلیں دیں۔ پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ بے شک تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ پھر ہم نے تمہیں دین کے ایک واضح طریقے پر قائم کیا، بس تم اسی پر چلو، اور ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے، اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور ڈرنے والوں کا ساتھی اللہ ہے۔ یہ لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین کریں۔ آیت نمبر 21 سے۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے ہیں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی مانند کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان سب کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ آیت نمبر 23۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور اللہ نے اس کے علم کے باوجود
اسے گمراہی میں ڈال دیا اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ بس ایسے شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے اس کے بعد کہ اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہو؟ کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ آیت نمبر 24 سے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی اور زندگی نہیں، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانے کی گردش ہلاک کرتی ہے۔ یہ کتنے سارے لوگ ایسا ہی کہتے ہیں نا، اور انہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں، وہ محض گمان کی بنا پر ایسا کہتے ہیں، اور جب انہیں ہماری کھلی کھلی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کہو کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہ تمہیں مارتا ہے، پھر وہ قیامت کے دن تمہیں جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 27 سے۔ اور اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے، اور تم دیکھو گے کہ ہر گروہ گھٹنے کے بل گر پڑے گا، ہر گروہ اپنے نامۂ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ آج تمہیں اس عمل کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کر رہے تھے، یہ ہمارا دفتر ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک گواہی دے رہا ہے۔ یعنی پورے ریکارڈز ہوں گے اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے، ہم لکھواتے جا رہے ہیں جو کچھ تم کرتے تھے۔ آیت نمبر 30 سے۔ بس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے انکار کیا، کیا تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں؟ بس تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں اور ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں۔ آیت نمبر 33 سے۔ اور ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ چیز انہیں گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اور کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جس طرح تم نے اپنے اس دن کے آنے کو بھلائے رکھا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں رکھا۔ بس آج نہ وہ اس سے نکل جائیں گے اور نہ اس کا عذر قبول کیا جائے گا، نہ ان کا عذر قبول کیا جائے گا۔ آیت نمبر 36 سے۔ بس ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا اور رب ہے تمام عالم کا، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔